یہ آج تقریباً ہر چھوٹے بڑے کے جیب میں موبائل موجود ہے۔ اس موبائل کا اچھا استعمال کرنا سیکھیں اور اچھا استعمال آگے سمجھائیں، اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی۔ ایسا نہ ہو کہ یہ موبائل ہماری نیکیوں کو برباد کر جائے۔ سنو، میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ابو داؤد شریف میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت میں ایک شخص آئے گا، اپنے ساتھ نیکیوں کے ڈھیر لائے گا اور تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، اور وہ جب اللہ کی دربار میں آئے گا رب العزت اس بندے کی نیکیوں کو یوں پھونک سے اڑا دیں گے، وہ اڑ جائیں گی۔ وہ حیران ہوگا میری اتنی زندگی کی نیکیاں ختم ہو گئی۔ بھائی گناہ کیا تھا؟ بتایا جائے گا اس کے پاس نیکیاں تو تھیں، یہ مجمع میں نیک بنتا تھا، لوگوں کے سامنے بہت اچھا تھا، جب تنہائی میں جاتا تھا تو رب کو ناراضگی کے کام کرتا تھا، رب کو ناراض کرنے والے کام سر انجام دیتا تھا۔ یہ موبائل اس پر بہت بڑا گواہ ہے۔ اپنی سرچنگ کو دیکھ لیں، میں کسی پر الزام عائد نہیں کرتا، اپنی سرچ لسٹ کو ہم دیکھ لیں، ہم کیا سرچ کرتے ہیں تنہائیوں میں، میرے دوستو فیصلہ ہو جائے گا۔ اس موبائل کا استعمال ٹھیک کرنا سیکھیں۔ اپنی اولاد کو دیا ہے تو ان پر نظر نگرانی ضرور رکھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ کی اولاد کی بری ہے، لیکن بچے ہیں، شیطان ورغلا لیتا ہے، ان پر نظر چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ ناراض نہ ہونا، میں بھی بہن اور بیٹیاں رکھنے والا ہوں۔ جس گھر میں کسی بہن بیٹی کو کھلے عام موبائل دے دیا جائے اور اس گھر کے بڑے اس پر چیک اینڈ بیلنس نہ رکھیں، اس گھر کے دروازے کو تالا لگانا اور اس گھر کے دیواروں کو اونچا کرنے کی پھر کوئی فائدے نہیں ہوتے، پھر کوئی فائدے نہیں۔ معاشرت تباہ ہو گئی ہے ہماری، ہم گھر جائیں گے اس میں گھس جائیں گے، نہ بیوی کے لیے ٹائم ہے نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے۔ میرے دوستو کوئی وقت رکھیں، ایک وقت رکھیں، اس وقت میں جو آپ نے جتنا کام سر انجام دینا دے دیں، باقی اپنی معاشرت تو رکھیں نا۔ ایک کمرے میں 10 بندے بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت دیکھیں اس نے فاصلے مٹا دیے ہیں۔ میں نے کہا جی آدھی بات ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا دور کے فاصلے مٹا دیے ہیں، قریب کے فاصلے بڑھا دیے ہیں۔ ایک کمرے میں ماں اور بیٹی بیٹھے ہیں، ایک کمرے میں بیٹا اور باپ بیٹھے ہیں، لیکن ان کا رابطہ ایک دوسرے سے نہیں ہے، دور دور ہے۔ اگر دور کے فاصلے گھٹائے ہیں تو قریب کے فاصلے بڑھائے بھی تو ہیں نا۔ تو میرے دوستو اس کے ساتھ ایک جملہ اور بھی کہوں، لوگ گانے سنتے بھی ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، بلوٹوتھ انفرا ریڈ میں بھی دیتے ہیں۔ یہ پوچھو گی الیوم نختم علی افواہہم، رب فرماتے ہیں قیامت میں منہ پر مہر لگے گی، مہر لگ جائے گا، یعنی بند ہو جائے گا۔ یہ بھی ختم نبوت کی دلیلوں میں ایک دلیل ہے، نختم علی افواہہم، پھر تو منہ نہیں کھلنا نا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولے گا، وتشہد ارجلہم، پاؤں بولیں گے، بما کانوا یکسبون، اس نے کہاں زندگی خرچ کی تھی۔ بامحاورہ ترجمے میں سمجھا رہا ہوں کیا کام اس نے کیے تھے۔ ہاتھ بولیں گے، یہ دیکھیں یہ ہماری موبائل ہے، ہم یوں نے فنگر پرنٹ رکھا اور یہ آن ہو گئی، یوں کی اور یہ آف ہو گئی، یوں کی اور سرچنگ ہو گئی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور اس کے مطابق اگر کسی غلط جگہ میں چل کے گیا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ۔ میرے دوستو اس لیے ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے۔ آپ نے گانا شیئر کر دیا ہے، آپ نے فلم کا لنک شیئر کر دیا ہے، دوستوں تک دے دیا ہے، اللہ نہ کرے رات کو موت آ گئی، آنکھ قبر میں کھلے گی، پاسورڈ آپ کے پاس ہے، اسے ڈیلیٹ کون کرے گا مجھے بتاؤ، اور وہ شیئر ہوتی رہے گی اور ہم قبر میں بھگتتے رہیں گے۔ کیا کہاں پہنچے ہم، کہاں پہنچے، کون سے معاملات میں ہم خود کو ڈال کے بیٹھے ہیں۔ ہم تو امت محمدیہ کے لوگ تھے، اپنے مرتبے کو تو ہم پہچان ہی نہ سکے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے بات، بعض اوقات سرچنگ میں اہل باطل کے بیانات سنتے ہیں۔ آج کل گستاخان رسول، گستاخان صحابہ، گستاخان اولیاء کا طرز کیا ہے؟ وہ کوئی گستاخی تحریر کریں گے نبی کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اور انہیں پتہ ہے لوگ آگے شیئر نہیں کریں گے، تو وہ چاہیں گے کہ گستاخی شیئر ہو لیکن کسی ٹیکٹ کے ساتھ، کسی دھوکہ بازی کے ساتھ۔ وہ کیا کرتے ہیں، مثلا القادیانی لابی گستاخی کے لفظ لکھ کر نیچے لکھیں گے لعنت بھیج کر آگے شیئر کر دیں، اور ہمارا سادہ مسلمان کہے گا جی لعنت بھیج کے آگے بھیج رہے ہیں نا،
اور خدا کے بندے گستاخی کو پاؤں کے نیچے دبایا جاتا ہے، پھیلایا نہیں جاتا. یہ ان کی چالیں ہوتی ہیں اور یہ بندے یوں لے کر ہم چل رہے ہوتے. پیکیج ہمارا، پیسے ہمارے، وقت ہمارا، فون سیل ہمارا، ہاتھ ہمارا، اور شیئر ہم اہل کفر کی چیزیں کر رہے ہیں. کیا فائدہ؟ اسی لیے اہل حق کے پیجز کو سنیں، اہل حق کی باتوں کو سنیں، اہل حق کی باتوں کو آگے پھیلائیں. آپ گوگل پہ رہیں، آپ فیس بک پہ رہیں، آپ یوٹیوب پہ رہیں، آپ tune.pk پہ رہیں، آپ ٹویٹر پہ رہیں، واٹس ایپ پہ رہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن دین کے معاملات میں چلیں. یہ ہماری گفتگو براہ راست نشر ہو رہی ہے، لاکھوں بندوں تک یہ جا رہی ہے. آپ یوٹیوب پر لکھیں مفتی عبدالواحد قریشی، آپ کو ہمارا چینل ملے گا، آپ اس کو سبسکرائب کریں، روزانہ کے لیکچرز ملیں گے. یہی آپ میرا نام فیس بک پہ لکھیں، آپ کو ہمارا چینل ملے گا. اس میں بندہ ایک دوسرے کا معاون بنے، ایک دوسرے کا ہم پلہ بنے اور آگے شیئر کرے، ان بیانات کو آگے لے کر چلے. یقین مانیں جب بندہ ان چیزوں کو آگے لے کر چلتا ہے نا، خدا کی قسم پھر دینی معاملات میں تعاون کی خاطر رب کی رحمتیں بندے پر اترتی ہیں. تو اسی لیے اہل حق کے پیجز کو سنو، ورنہ نہ سنو. پھر ایک بندہ مجھے کہنے لگا آپ لوگوں کو نیٹ کی دعوت دیتے ہیں، انٹرنیٹ چلاؤ. میں نے کہا نہیں. کہتا پھر کیوں کہتے ہیں آپ ان پیجز کو لائک کریں؟ میں نے کہا جب حضرت جی مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کی تبلیغی جماعت شروع فرمائی تو کسی نے کہا حضرت جی تسی تے عورتوں کو گھر تو باہر کٹ دیتے ہیں، آپ نے عورتوں کو گھر سے باہر نکال لیا. حضرت نے فرمایا جی نہیں، یہ گناہ میرے متھے نہ لگاؤ. الیاس دہلوی نے دیکھا ہے عورتیں گھر سے باہر نکلی ہوئی ہیں، بازار گئی ہوئی ہیں. الیاس دہلوی نے رخ بدلا ہے، بازار نہ جاؤ، اللہ والوں کے پاس آؤ. میں نے کہا لوگ ویسے ہی انٹرنیٹ استعمال کرتے کو میرے کہنے پہ انہوں نے آئی ڈی لائک نہیں کرائی ہوئی، میں نے رخ بدلا ہے. بے ایمانوں کو نہ دیکھو، ایمانداروں کو دیکھو. ہم نے بھی رخ بدلا ہے، کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.